شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ہمارا آج کا مقدمہ ہے ڈومیسٹک وائلنس پہ، اور ان کے لیے ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ کو بلایا ہے۔ بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہیں، ان کا نام ہے امبرین گل صاحبہ جی۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سب تو پہلے دسو ایز سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ میں ہر وہی پھنس جانا، why don't you explain what is the difference؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ਤੁਸੀਂ فرق ਪੁੱਛਿਆ ਦੋਆਂ تو that's a very good start of this podcast کہ اکثر لوگوں کو بلکہ majority of the people they don't know the difference between a psychologist and a psychiatrist۔ میں نے بھی 2 دفعہ آپ سے پوچھا تھا، انہوں کی کہنا ہے سائیکالوجسٹ کہنا ہے سائیکیٹرسٹ کہنا ہے before this interview۔ سائیکالوجسٹ عرفان وہ ہوتے ہیں جو ماہر نفسیات جن کو ہم کہتے ہیں، جو پراپر اپنا جو ہے وہ جن کی ساری اکیڈیمک کوالیفیکیشن جو ہوتی ہے وہ نفسیات میں ہوتی ہے، جن کو ہم نفسیات دان کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ماہر دان نفسیات آتا ہے، پان دان، ریاضی دان۔ اچھا، نفسیات دان وہ ہوتے ہیں جو پراپر تھیراپی کرتے ہیں، جن کو تمام پرابلمز اور جتنے بھی جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایکسٹینسو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کو انگریزی میں سائیکیٹرسٹ کہیں گے، اس کو ہم سائیکالوجسٹ کہتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کی پھر آگے ڈفرنٹ برانچز ہیں۔ اچھا، ٹھیک، سائیکیٹرسٹ آر دی MBBS ڈاکٹرز۔ آلویز ریمبر، صرف اپنے MBBS کے دوران ان کا 1 سال کا سائیکیٹری کا کورس ہوتا ہے، جس کو کہ جو آپٹ کرتے ہیں وہ اس میں سائیکیٹری کا کورس پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر فردر انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز بٹ دے ٹریٹ the patients with the medication, they are not equipped with the therapeutic interventions۔ یہ تھیراپی نہیں دے سکتے، یہ صرف جہاں پر دوائی کی ضرورت ہے، کچھ ایسے جو سویئر کیسز ہوتے ہیں لائک سائیکوسس کے اندر اسکیزوفرینیا، پیرانوئڈ، یا جو ایکسٹریم نیوروٹک کے کیسز ہوتے ہیں، ایز اے فرسٹ ایڈ کے طور پر جب دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، یا جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا جب سرجری ہونی ہوتی ہے تو انیشلی کچھ ڈوزز دی جاتی ہیں تاکہ پیشنٹ تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے، کلیپس نہ کرے۔ اس کے بعد گریجولی پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ، تو ان کا رول اتنا ہوتا ہے کہ that role is even being defined by a psychologist۔ So no, but these are the psychiatrists. These are the psychiatrists, MBBS doctors. لیکن diagnosis ہمیشہ psychologist ہی کریں گے۔ Psychologist if they think کہ if there is a need of medication then they refer it to the psychiatrist۔ Usually کیا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر developed countries میں psychiatrist, psychologist and social workers they work in collaboration۔ تینوں کلیبریٹ کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ ڈائگنوسس کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہی بتاتے ہیں کہ اگر میڈیکیشن ریکوائرڈ ہے تو کتنی بلڈ اپ کرنی ہے اور کب ٹیپر آف کرنی ہے۔ جیسے جیسے تھیراپی جو ہے وہ پروگریس کرتی ہے، ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی میڈیکیشن، کیونکہ فار دا ریسٹ آف یور لائف یو کانٹ بی آن دا میڈیکیشن۔ اور سوشل ورکرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ بیڈ ریڈن پیشنٹس یا جن کو فیملی تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ایشوز میں، دے گو ٹو دیئر ہاؤسز اینڈ دے پرووائڈ دی کاؤنسلنگ اکارڈنگلی ٹو دا فیملی اور ٹو دا کیئر گیورز of the patients۔ So this is the whole cycle how it works۔ It doesn't work here? Unfortunately it doesn't work here۔ اور زیادہ تر ہمارا میڈیا میں بھی ویڈیو اپولوجی کس طرح رول پلے کر رہا ہے کہ سائیکیٹرسٹ آتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں ماہر نفسیات۔ میں ہمیشہ انہیں کہتی ہوں ان کی یہی ٹرم ہے جی سائیکیٹرسٹ۔ اور سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ جب تھیراپی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ود ڈیو اپولوجی ہمارے بہت سے جو اینکرز ہیں جو یوٹیوب کے اوپر جو رن کر رہے ہیں، اٹس گڈ دیٹ دے آر ورکنگ، بٹ آئی تھنک مس گائیڈ مت کرے لوگوں کو کہ جی ہمارے پاس کلائنٹس آئے تو ہم نے ان کو یہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین گیونگ این ایڈوائز اینڈ پروفیشنل تھیراپی۔ ایڈوائس آپ دے سکتے ہیں، مجھے کوئی اور دے سکتا ہے، وہ تجربے کی دیٹ کوڈ بی بائسڈ، اینڈ پلس آپ کے جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں ایموشنز انوالوڈ ہوتے ہیں، سو یو کانٹ بی آبجیکٹو۔ تو وہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی ہو پہلے ماہر نفسیات کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، اس کے بعد they will decide whether you need a psychiatrist for the medication or not۔ So this is the main difference between the two۔ تو میں یہ جو سمجھا ہوں اس ساری بات سے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہے اس نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے لیکن اس کو پریکٹس نہیں کرتا۔
وہ اپنے لیے استعمال تو ضرور کرتا ہے, اس کو وہ مائنڈ سائنسز لوگوں کا پتہ ہے, ان کو ہیومن بیہیویئرس کا پتہ ہے, وہ اس پہ اپنے لیے وہ اس کو ایک قسم کا میرے خیال سب کو پڑھنی چاہیے ویسے تو وہ اس کو اپلائی کرتے تاکہ ان کا پیشنٹ جب آتا ہے یہ لوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس فریکوینسی پہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا پرابلم ہے. لیکن اس کو پریکٹس پرائمریلی ڈس آرڈرز وہ پڑھتے ہیں جو ہمارا DSM ہمارا مینول ہے جس میں سارے ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. بہت بیسک ہے نا, وہ سائیکالوجی میں تو بہت بیسک ہے. ایبنارمیلٹیز جو بہت ورس قسم کے سائیکیاٹرک کیسز ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ری ہیب کی ضرورت ہوتی ہے یا ان کو سائیکیاٹرک ہاسپٹلس کے اندر ان کو ڈپارٹمنٹس میں رکھنا پڑتا ہے, وہاں پر کرونک کیسز کے لیے جو ہے وہ میڈیکیشن کی ضرورت, اور وہ صرف اتنا پڑھتے ہیں کہ یہ ڈس آرڈر ہے, دیکھیں نا اصغر یہ ڈس آرڈر ہے, یہ اس کی کلاسیکل سمٹمز ہیں, لیٹس سے میجر ڈپریشن ہے تو یہ ہے, پیرانوئڈ ہے تو یہ ہے, شیزوئڈ ہے تو یہ ہے, یہ اس کی کلاسیکل سمٹمز ہیں, مائنر ہے, ماڈریٹ ہے یا سویئر ہے, اور اس کے لیے کتنی میڈیکیشن پہلے کتنی لے چکا ہے یا کتنی دینی ہے, بس ان کا اس حد تک کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, دیٹس اٹ. اور اس کے لیے اگر میڈیکیشن ریکوائرڈ ہے, انفارچونیٹلی سائیکیٹرسٹ یہاں پر if it goes further beyond تو then they need psychologist. وہ تو مسٹ ہے, ناٹ بیونڈ. سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ از مسٹ ان ایوری, ہر قسم کے جو نفسیاتی مسئلہ ہے اس کے اندر, بلکہ میں تو اب کہوں گی جو فزیکل ڈیزیزز بھی ہیں اس میں بھی آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. ایون جو نیوٹریشنسٹ ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز پر آج کل جو نیا ماڈل پہنچا ہے کہ یو نیڈ اے سائیکالوجسٹ to maintain and to work out on your willpower and on your perceptions, how to take it, how to survive with it, how to maintain it once you get over with that. And it goes with the family as well, کیونکہ ایک اگر پیشنٹ اس قسم کا ہے وہاں پہ تو family should also go to psychiatrist کہ how to cope about it, کیونکہ وہ اس نے آپ کے پاس تو ایک دفعہ آنا ہے psychologist کے پاس. Let it go live because ہم لوگ ٹیونڈ ہو گئے ہیں, اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے کہ وہ پوری فیملی بھی جائے گی, ہم بلاتے ہیں جی فیملی تھراپی کے لیے where it is needed, because ایک دسی جاؤ گے تو فیملی کو نہیں پتا تو پرابلم نہیں پتا. لیکن انفارچونیٹلی 60 to 70% families they are not willing to come. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, ساڈا تے مسئلہ نہیں آئے گا. اور ہمارا جو کلائنٹ ہے, میں پیشنٹ بھی نہیں کہتی, جو کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی جب میں گھر جاتا ہوں یا میں سیم ورک پلیس پہ جاتا ہوں یا جاتی ہوں تو آئی میٹ ود دا سیم پیپل, تو دین واٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. تو میں پھر ان کو ایک بڑا ایک لاجیکل اور ریشنل ان کو جو میں ایک ٹپ دیتی ہوں کہ لک دے آر ناٹ ٹیکنگ کاؤنسلنگ, یو آر ٹیکنگ کاؤنسلنگ, سو یو او دا برڈن. آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. انہوں نے تو کاؤنسلنگ نہیں لی, انہوں نے تو ویسے ہی چلنا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اپنا اس ماحول کے اندر جب واپس جانا ہے, اسپیشلی اف دا پرابلم ایگزسٹ ان دا فیملی, جیسے ٹپیکل ساس بہو کے اور یہ ہسبینڈ وائف کے ایشوز ہوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو سروائیو. فرینڈز ہوں تو چلے جی آپ دور ہو جائیں, ورک پلیس ہو تو آپ چینج کر لیں اپنی ورک پلیس, فیملی کو کیسے چینج کریں گے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. خالہ چاچی مامی تو وہی رہے گی, وہ پھپھو یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ تو وہی ہے. ساس بہو ہمیشہ سے ایک اس ایشو کو ویڈیو پالوجی ڈراماز میں ہائی لائٹ بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے نا نیگیٹو وے. اور آج کل میں اس میں چاہوں گی کہ ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے جو میں تھوڑا سا آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ مینشن کروں گی کہ پاگل خانہ کے نام سے کسی چینل پہ ڈرامہ چل رہا ہے, بڑا رانگ اس کو پورٹرے کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پیشنٹس اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں. نمبر 2, جس طرح سے اس میں وہ رول بتا رہے ہیں, اور اس میں بھی سائیکیٹرسٹ بتا رہے ہیں, اور اس میں جو ان کا رول دکھا رہے ہیں نا, جو آپ کے جو تھراپسٹ ہیں وہ بالکل پروفیشنل نہیں ہیں. اس کو انہوں نے ایک بالکل مذاق بنا دیا اس ڈرامے کو کہ جی وہ جو کچھ کیسز دکھائے ہیں وہ کس طرح, اول تو اس طرح کا جس طرح انہوں نے ایک بڑا ہائی پروفائل سیٹ اپ دکھایا ہے, ان ریالٹی اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ایون یہاں کے جو ہائی پروفائل ری ہیبس بھی ہیں ان کا ایسا سیٹ اپ نہیں ہے. ہاں لیکن اگر انہوں نے نام ہی پاگل خانہ رکھا تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے پاگل خانہ کیوں رکھا ہے. This is what I'm saying, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو ایک چیز کیا کیا. آج کل ایوری پرسن نیڈس کاؤنسلنگ, یو می وی پروفیشنلز آلسو نیڈ کاؤنسلنگ ٹو جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹو وامٹ آؤٹ all the dirt which ہم absorb کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ضرورت ہے سیشنز کی. we professional even need 3 to 6 sessions in a year.
کیونکہ ہمارے اپنے بھی تو ڈیفینسو آپ میکنزمز اگلے ہیں. کی انرجیز تو آپ کے اندر جا رہی ہیں نا, پرابلم تو آ رہی ہے. اٹ از, یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ یو کیپ یور سیلف اوے فرام دا No, کلائنٹس ایشو. no, وہ no, کہیں نہ no, کہیں no. جب میں ریپ کے کیسز یا چائلڈ ابیوز کے کیسز یا اس طرح کے دیکھتی ہوں, اٹ ڈیفینیٹلی ہیو این امپیکٹ آن ٹو می. یا وائلنس کے کیسز جب میں دیکھتی ہوں تو وہاں پر میرا خیال ہے بیٹر ٹو ٹاک آن دیز ایشوز ناؤ اوپنلی. اور میں جو رائٹرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں, اور جو ڈرامہ پروڈیوسرز ہیں اور ڈائریکٹرز ہیں, کہ پلیز ان کے اوپر ڈرامہ ضرور بنائیں, لیکن آپ پاگل ٹیگ مت کریں. Nobody has right. For example, اگر let's say if I go through a crisis or a trauma being a professional, تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ امبرین آپ تو سائیکالوجسٹ ہو, آپ کو بھی مسئلہ ہے. میں نے کہا میں انسان نہیں ہوں, انسان نہیں, بالکل مجھے نہیں چیزیں میٹر I'm a کرتی, human بالکل being. افیکٹ کرتی ہیں. I have emotions. میں کوئی روبوٹ نہیں ہوں. اور اگر کوئی کرائسس ہوا ہے میرے ساتھ, یا میں کسی ٹراما سے, کسی نیئر ون کی ڈیتھ سے, یا جو میرے پہ امپیکٹ ہے, that's a natural human اور experience. اس کے بعد آپ کو کچھ عرصے بعد آپ کو انوائنڈ کرنا ہے, آپ کو کسی کاؤنسلر کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اپنے آپ کو انوائنڈ مجھے کرنا ہے ڈیفینیٹلی. یہ اسی طرح ہے کہ ایک سرجن کو اگر اس کا اپنا کوئی ایشو ہو گیا, وہ اپنی سرجری نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر اینڈ سرجن نیڈس دا ہیلپ آف اندر پروفیشنل. اچھا, ہم جہاں پہ ٹاپک کچھ اور تھا, لیکن ویل کم ٹو دیٹ ٹاپک ایز ویل. دیٹس ویری امپورٹنٹ. جب ہم پاگل ٹیگ کر رہے ہیں تو دس از اے ہراسمنٹ. یہ اٹ سیلف ایک جو ہے کہ ابیوزو لینگویج ہے ہمارے یہاں پہ, تو ابیوزو لینگویج ہے. تو وہ لوگ مجھ سے چھپ کے آتے ہیں, تم پاگل ہو گئے. اور کچھ میرے میڈیا فیلوز کہتے ہیں یار امبرین تیرے کو نا اسی نہیں آنا کلینک دے وچ, اسی آن لائن کریں گے, سب نو پتہ نہ چل جائے. میں اسی چیز کے اوپر آ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم کسی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں, لیکن اگر کسی سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, مجھے یاد ہو گیا, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں, فیملی والے بھی اور دوست وغیرہ بھی, کہ یار یہ پاگل ہو گئے. حالانکہ دنیا جہان میں بڑا ایک سمپل, بڑا کامن فینومینا ہے, لوگ مسلسل جاتے ہیں اور وہ پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کاؤنسلر کے پاس سے آ رہا ہوں. ایون وین آئی واز پریکٹسنگ ان انگلینڈ, تو اگر ان کا پیٹ بلی یا کتا بھی مر گیا نا, اینڈ دے گو تھرو دا ڈپریشن, تو کہتے ہیں oh I'm going to go to my community counselor. Or if they find a difficulty in opting a subject by the students, they go to university counselor. ہمیں کتنی دیر لگے گی یہ چیز یہاں پہ کرنے کے لیے, لیکن اس میں میڈیا کا بھی رول ہے, کیونکہ میڈیا اس چیز کو نہیں پراپرلی پورٹری کر رہا. اس میں میرے خیال پھر آپ جیسے لوگ رول پلے کریں گے ٹو ٹاک آن دیز ایشوز اوپنلی, لیکن چینج آ رہا ہے. میں اس میں جو ہے اس میں آئی ایم کوائٹ آپٹمسٹک آ رہا ہے نیو جنریشن میں. دا نیو جنریشن, میرے پاس more than 50% cases they come from the youth, and they are ready to accept if they take marriage counseling before entering into the relationship. If they are into drugs or any kind of other drug abuse, they come to me, they ask for the professional help. اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں تو وہ کہتے ہیں so what, it's fine. So I think credit goes to social media and this global networking where they think it's very much normal. So that change is slow, but it's coming. And I'm quite hopeful about that. So can we come back to the main topic now, which is domestic violence. What is violence? اچھا, کافی ڈیفیکلٹ اس کو, اٹس سچ اے ہیوج اینڈ براڈ امبریلا کہ اس کو ہم ایک ورڈ میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. اچھا, یہ ڈفرینٹ پرسیپشنز ہیں, دیٹس وائی آئی آسک, کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وائلنس ایکچولی جو ہوتا ہے وہ کوئی ہاتھ نال کوئی تھوڑی مارنا ہی ہوتا ہے یا نہیں. تھینک یو نہیں. اچھا, ڈومیسٹک وائلنس پہ ہم بعد میں آئیں گے. ڈومیسٹک وائلنس از جسٹ ون آف دا ٹائپ آف وائلنس. وائلنس پہلے تو جب ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں تو وائلنس جو ڈیپ روٹیڈ ہے, آج میں اپنی آڈینس کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا اس چیز کو ایکسپلین کروں گی. وائلنس یا تشدد, آئی تھنک اردو میں تشدد ہی ہم اس کو کہتے ہیں, وہ پھر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ جنسی تشدد ہے یا جسمانی تشدد ہے, اس کی ڈفرینٹ ہے, کیا ہے سارا. یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. یہ سٹارٹ ہوتا ہے, لیٹ می ایکسپلین اٹ ان وے, کہ گھروں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ابیوز کی فارم میں. ابیوز, اب ابیوز کیسا ہے کہ فار ایگزامپل, چھوٹے سے ایگزامپل دیتی ہوں, بڑی مائنر اس کی فارم جس کو ہم ابیوز لیتے ہی نہیں, صرف جسٹ ٹو میک دا پیپل ریئلائز دیٹ اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر. اینڈ وین یو سے ابیوز, اٹس ناٹ آلویز گالی. No, not at all. It's emotional abuse. For example, آپ کا یہ میرا even the body language can abuse somebody. Body language. اگر آپ ابھی مجھے بھی
عجیب, یہ تو بڑی بات کی بات ہے نا کہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں, تو دس از ہراسمنٹ. اب ایک بچے کو جب ہم ڈانٹتے ہیں اس کے دوستوں یا دوسرے لوگوں کے سامنے, ماں باپ یا ایون گھر میں ملازموں کے سامنے بھی, یہ بچے کے اوپر ایموشنل ابیوز ہے, فیلز امبیرسڈ. بچہ یاد رکھیں کہ وہ امبیرس فیل کرتا ہے. ایک بچے یا بچی کو آپ کہتے ہیں چلو آنٹی انکل ہیں ہاتھ ملاؤ چلو نا آگے, وہ کہتے ہیں نہیں, بچہ ایسے ریزسٹنس شو کر رہا ہے. اور ضروری ہے, میں یہ کافی منع کرتا ہوں لوگوں کو کہ آؤ جی آؤ انکل آئے جی ان سے ہاتھ ملائیں. اور یار بچے نہیں دل کر رہے, انکل آنٹی نے گود میں بٹھا لیا. وائی بیکاز رائٹ فرام دا بگننگ, اب بھی جس جنریشن سے آپ اور میں تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ نو کہنا جو ہے is considered as discourtesy and disobedience. ہم بچپن میں لیٹرز لکھتے ہوتے تھے your obedience, regards ہونا چاہیے. why obedient? we should be totally submitted ourselves to Allah and that's it. That's all about it. آپ it is humbly submitted. why to humbly submitted? this is اب یہ اسٹارٹ وہاں سے ہو رہا ہے جہاں پہ saying no is considered bad, کہ آپ نے یہ نو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. ہمیں نو کہنا نہیں سکھایا گیا. بٹ یہ جو آپ نے سوری مگر یہ جو آپ نے دو تین اوبیڈینٹ اور ہمبلی سارا کچھ جو ہے نا, یہ وہ لیٹر لینگویج ہے جب سب کانٹیننٹ میں امریکہ یہ برطانیہ آیا, اور اس نے پھر ایک لارڈشپ اور لارڈشپ اور سارا ذہنی غلامی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے. انہوں نے میک شور کیا کہ آپ جو ہے یس کہیں, وہ ہاں آپ یس, تو آپ یہ دیکھیں تو یس باس کن اداروں میں کہا جاتا ہے. تو وہ پھر ویل اس کو بھی ہم جو ہے, میں جنرلی کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے دماغ دیا سوچنے کے لیے, تو ہمیں یہ جو نو کہنے کی عادت نہیں ڈالی گئی which is the beginning of every child abuse, یاد رکھیں کہ ہم ڈرتے ہیں اور ہم نو نہیں کہتے. But you need to know how to say no. وہ پھر نیکسٹ ٹیکنیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں غصہ آنا بری بات نہیں, غصہ از اے نیچرل ہیومن ایموشن, بٹ ہاؤ ٹو ایکسپریس دی اینگر. محبت, love is a very good positive emotion, but how to express the love. اس کے پیچھے اپنی زندگی خراب کر دینا, خودکشیاں کر لینا, آپ ڈرگز میں چلے جانا, یہ کر لینا, دیٹ از اے رانگ وے ٹو. تو آپ والی بات یہ وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے ہاؤ ٹو ایکسپریس اٹ. اب آپ نے بات کی کہ یہ ابیوز جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا, یہ اسٹارٹ ہوتا ہے رائٹ فرام دا بگننگ ہمارے گھروں سے, جس میں کہ اس کو میں بولتی ہوں انکانشیسلی, لاشعوری طور پر, ایون اگلا چاہ بھی نہیں رہا ہوتا لیکن وہ مسئلہ درپیش آ رہا ہوتا ہے. چاہنے کی تو بات کی بات ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, یہ پھر چاچا ماموں تایا آیا. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو میں ابیوز کے کیسز لوگ بات کرتے ہیں کہ جی باہر کے جو اسٹرینجرز ہیں ان سے ہیں, 80% تو کیسز جو ہیں رادر مور دین دیٹ وہ تو گھروں میں ہو رہے ہیں. اور جب میں کیس ہسٹریز لیتی ہوں تو موسٹ آف دی جو میرے کلائنٹس ہیں انکلوڈنگ بوتھ بوائز اینڈ گرلس, وہ جب اپنی ارلی چائلڈہڈ سیکشل ہسٹری ہم لے رہے ہوتے ہیں اس میں, تو ہم ان سے ضرور پوچھتے ہیں کہ کبھی ابیوز ہوا, سیکشل ابیوز. تو وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں, اسکولز میں, مدرسوں میں, نیبرز میں, گھر کے ملازموں نے, اور اس پہ بڑے اس پہ میں تعریف بھی کروں گی کہ کچھ سیلیبریٹیز نے بڑا اوپنلی دے ہیو اسپوکن اباؤٹ اٹ, دے ہیو اسپوکن اباؤٹ اٹ, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنی ایگزامپلز دے کے بات کی ہے. تو میں تو ایکسپلائٹ کی بات, تو ابیوز کی بتایا کیسے ابیوز کا سارا جو ہے, تو ایک تھوڑا سا ایک کورڈ فارم. ایکسپلائٹ یہ کہ بیٹا بات نہیں کرنی, گھر میں چچا ہے, ماموں ہے, تایا ہے, انکل ہیں, آنٹی ہیں, اور وہ جو ہے آپ نے جو پچھلے دنوں کچھ کیسز سنے ہوں گے جس میں کہ ایون بوائز کو بھی, اسکول بوائز کو, فیمیل جو ٹیچرز تھیں وہ ابیوز کر رہی تھیں. ٹھیک, تو وہاں سے اسٹارٹ ہوا. ہوتے ہوتے ایک اور چیز سیکنڈ, اس میں جو میری انڈیجنس ریسرچ ہے, میں اس پہ کاپی پیسٹ عرفان نہیں بولوں گی. آئی ول ٹاک اباؤٹ مائی انڈیجنس ریسرچ کنسیڈرنگ مائی اون کلچرل جو میں کیسز دیکھتی ہوں اور جو پیٹرنز ڈیولپڈ ہیں. ہم اپنے جو بیڈ روم ایشوز اپنے نہیں رکھتے بیڈ روم تک, جس میں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی لڑائی ہوئی. ہم نے خود بھی اپنی زندگیوں میں یہی دیکھا ہے, ود ڈیو اپالوجی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہی ہوں. گھروں میں جوائنٹ فیملی ہے یا نیوکلیر فیملی ہے, میاں بیوی کی لڑائی ہوئی, لاؤڈ ہوئے. آپ کو پتہ ہے اس کی ایک فارم کیا ہے کہ ایک بچے نے مجھے کہا, ہی از اے گرون اپ بوائے, میں بچہ کہہ رہی ہوں, از اے گرون اپ بوائے. اس نے کہا ابھی تک وہ ڈر اور خوف
میرے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جب میں رات کو سنتا تھا کہ میرے امی ابو دونوں اونچی اونچی آواز میں لڑائی کر رہے ہیں اور میں ڈر جاتا تھا کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، وہ اس کی ارلی میموری. اور اب میں ڈی سینسٹائزڈ ہو گیا ہوں، لڑتے مرتے رہے کیونکہ اگلے دن وہ پھر گگلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کھکی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ورڈ ہے. اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں آرگیومنٹ ہوتا ہے اور وہ پھر ایک فائٹ میں تبدیل ہوتا ہے، اس میں ایموشنل ابیوز، اس میں وربل ابیوز. ایموشنل میں لوگوں کے لیے بتا دوں جس میں ہم کسی کے ایموشنز کو، جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کو ابیوز کرتے ہیں. وربل از جس میں ہم گالی گلوچ کر کے یا ٹونٹنگ بڑی جی ٹونٹنگ بڑی ٹونٹنگ اتنی ظالم قسم کی ہم لوگ کرتے ہیں اور وہ ٹونٹنگ جو ہوتی ہے وہ پوری فیملی تک جاتی ہے. یس وہ چھوڑتی نہیں، پیچھا جان ہی نہیں چھوڑتی نا، وہ اس ریل کو چلاتی رہتی ہے. دیٹس ٹرو، جس کی وجہ سے خود بھی سفر کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہسبینڈ پھر سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. جملہ نہیں چھڑنا، تعلق چھڑ دینا، جملہ نہیں چھڑنا. وربل ابیوز سے ہوتے پھر فزیکل ابیوز کیوں زیادہ میلز کے اوپر آتا ہے؟ بیکاز فزیکلی دے ہیو پاور، دے کین پنچ اور دے ہاں، تو وہ فزیکل پھر وہاں تک آتا ہے. جب بچہ یا بچی گھر میں دیکھتے ہیں کہ میرا باپ اونچا بول رہا ہے یا میرا باپ مار رہا ہے، میری ماں بھی اونچا بول رہی ہے، یا ایک ٹائم آئے گا ماں بھی فزیکل اس کا ریٹیلیٹ کرے گی فزیکلی، وہ بچہ یا بچی یا ماں جو ڈراموں میں دکھا رہے ہیں رو رہی ہے، آنسو، ہائے آئی ایم سوری آئی ایم ڈوئنگ اے لٹل بٹ میمکری، کہ جی وہ صرف اس کو رونا سکھایا گیا، اس کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ اللہ مطلب جسے کہتے ہیں نا خدا کی بندی، تو ایک جیتی جاگتی انسان ہے، تیرے میں دماغ ہے، تو استعمال کر کے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. کیونکہ کہا گیا کہ جی مرد جو ہے وہ پگھل جاتا ہے عورت کے آنسو دیکھ کر. یہ بھی ساری رانگ کوٹس ہیں کہ جی مرد پگھل جاتا ہے. آپ نے اس کو پگھلانا ہے یا آپ نے اس کو ایشو کو ریزالو کرنا ہے. آپ نے جب ہونا ہے رو کے اپنے ٹسوے بہا کے، وہ کسی بھی فارم میں عورت ہوئے گی، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہوتی، وہ مٹی پاؤ والی ہوتی ہے، مسئلہ وہیں کا پاؤ والی ہوتی ہے. فور ٹائم بینگ وہ اس پہ بالکل مٹی پاؤ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر سارا اسٹارٹنگ فرام دیر تو بچے اور بچی نے آبزرویشنل لرننگ کہاں سے کر لی. یہ تھوڑا سا ذرا لانگ میں اس کو بتا رہی ہوں، بٹ اس کی ہم آج روٹ کاز پہ جا رہے ہیں. بچے یا بچی نے یہ دیکھ لیا دس از سم تھنگ نارمل اینڈ دس ہیپنز ان ایوری فیملی، دس از سم تھنگ نارمل. اب وہ بچے نے بھی اسی طرح اپنے باپ کو رول ماڈلنگ کے تھرو وہی پیٹرن اڈاپٹ کیا، بچی نے بھی اپنی ماں کو دیکھ کر وہی رول پیٹرن اڈاپٹ کیا. بچی نے کہا، بچی کو اس کی ماں نے شادی تک آ گئی، اس کو کہا کہ بیٹا میں نے بھی سارا کچھ برداشت کیا تھا، تم بھی کرو. باپ کو لڑکے نے کہا میں نے بھی اپنے باپ کو ساری عمر دیکھا تھا، اسی طرح اس نے مینج کیا اور ہماری ماؤں نے برداشت کیا ہے، تم لوگ بھی کرو. اب کہاں سے ٹریننگ آ رہی ہے؟ دونوں کی. اس میں آئی ایم سوری ٹو سے کلپریٹ میل نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ہے. میل، آپ پتہ ہے جب میل بھی جب غصہ کرتا ہے تو اس کی اپنی بھی تو پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. وہ جو فزیکل ابیوز کر رہا ہے یا وربل ابیوز کر رہا ہے یا اس کا گھر آنے کو دل نہیں چاہ رہا یا اس کا بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا اپنے پارٹنر کے ساتھ، is equally getting harassed, is equally damaging his own personality. ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسرے کا استحصال کر رہے ہیں. نو، یہ چیز پھر آگے ہوتی میں نے کیا کہا، ابیوز which is emotional, verbal, psychological and physical. So it goes ways. The man is doing it and the woman is doing it. بالکل جی. تو عورت بھی تو بچوں کو گھر میں مارتی ہے نا. خاوند کا غصہ یا ساس کا غصہ کس پہ نکلتا ہے؟ بچوں پہ نکلتا ہے. وہ جب مارتی ہے برے طریقے سے بچوں کو. اور مزے کی بات ہے کچھ لوگ خواتین اس پہ ریلز بھی ڈال دیتی ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں خوف سے. وہ خوف پیدا کرنا بچے کے اندر مجھے لگتا ہے از دا بگیسٹ وائلنس کی فارم. آج تک اس پہ کسی نے نہیں بات کی ہوئے گی. بچے کے اندر خوف کریٹ کرنا، چاہے وہ پڑھائی کا یا کہتی ہے کہ بچے سے خوف نہ آئے تو مانتا نہیں. اللہ میاں نے بھی خوف کریٹ کیا نا، اللہ میاں نے کہیں خوف نہیں کریٹ کیا نا جیت کے اس میں. اب میں وہ بتا دیتی ہوں، وہ اب
وہ صرف ہمارے کیا ہے, مولوی صاحبان بھی جو ہے نا وہ اس ٹائپ پہ زیادہ جاتے ہیں خوف سے, وہ صرف 1% ہے. ہماری آج کی جنریشن ہے ساری, وہ اگر ان پہ خوف نہ کریٹ کریں نا, ان کو نہ کوئی خوف دلائیں ان چیزوں کا سارا, وہ خوف بے شک وہ اے لیول نہ لینے کا ہو, وہ اچھی یونیورسٹی میں نہ جانے کا ہو, وہ کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھ کے اچھا کھانا نہ کھانے کا ہو, اچھی گاڑی کا ہو, وہ خوف جو ہے نا وہ تو اب آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ نہیں جی تو ایمبیشنز ہیں, نو ایمبیشنز نہیں ہیں, خوف ہے. بہت سے بچوں کے ساتھ ہم ایسے ملے جو ڈرگز اس لیے یوز کیے کہ ان کو خوف تھا کہ ایک اسپیسیفک سوسائٹی گروپ آف فرینڈز نہیں وہ کر پائیں گے, گروپ آف فرینڈز سے ہم باہر ہو جائیں گے, تو وہ والا خوف, وہ سارے خوف, تو وہ خوف تو بہت زیادہ ہے. تو ہر چیز کا خوف ہے, آپ اس کو خوف کی بات کر لیں یا ایمبیشنز کی بات کر لیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے خوف تو ہے. خوف کا ورڈ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہارش ہو جاتا ہے, اس میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن مسئلہ تو وہی رہتا ہے, اس کو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ, اچھے الفاظ میں بیہیویئر تھراپی ٹاکس اباؤٹ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ٹو شیپ اپ. کسی نے سمجھ آئی ریوارڈ پنشمنٹ کی, میں خوف کہوں گے تو سارے نے سمجھ آ جانی ہے. اچھا میں بتا دیتی ہوں, تو وہ ان لوگوں کو آپ نے بات کرنی ہے, ان لوگوں کی جن لوگوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. کن لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ آپ, یا جنرل بھی نہیں, آپ کو ایک بہت سمپل ٹیسٹ کیس ہے. آپ ابھی واپس جائیں گی گاڑی کا, آپ ریڈیو آن کیجیے گا, اور ریڈیو میں جب وہ لوگوں کی لائیو کالز آ رہی ہوتی ہیں, وہ جنرل پبلک ہے, ان کی کالز کے زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ کوئی اچھا شعر نہیں, اچھا شعر نہیں, کوئی اچھا جملہ نہیں, اچھا جملہ. اچھا جملہ ہوگا تو کسی کا اقبال کے نام سے کسی اور کا ہوگا, یا فیض کے نام سے کسی اور کا شعر ہوگا, کوئی نہیں اس میں جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. اور اس کے بعد ان کا کیا ایشو آئے گا, میری خالہ بھی بڑی پسند کرتی ہیں آپ کو, ان سے بھی بات, میری بڑی بہن سے بات کر لیں. ان لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے آپ نے, ان لوگوں کے لیے. دیکھیں میں پھر بھی بات کر رہی ہوں کہ لے مین لینگویج کے اندر ایک حد تک اس کو خوف نہیں, میں ڈر جس کو کہتی ہوں, وہ ڈر کا کیا ہے کہ صرف اس حد تک کہ آپ کا بیہیویئر ڈی شیپ نہ ہو جب تک مینٹل میچورٹی نہ آئے. جب تک مینٹل میچورٹی نہ آئے آپ بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چرواہا اپنے اس پہ نظر رکھتا ہے بھیڑ بکریوں کے اوپر کہ میں نے اس کو آزادی بھی دینی ہے, یہ چراگاہ میں جائیں کھائیں, لیکن شام ہونے سے پہلے ان پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ واپس آ جائے. کیپنگ این آئی, اس کو بولتے ہیں نظر رکھنا. جو بڑے بوڑھے ہمارے کہتے ہوتے تھے کہ نظر رکھو کہ اپنے بچے کی صحبت کے اوپر, نظر رکھو کہ بچہ آتا جاتا کہاں پر ہے, سامان کی خود حفاظت کرے, سواری اپنا خود کرے. تو لے مین لینگویج میں جو آپ نے پوچھا وہ ہے تھوڑا سا خوف, ہیوی ورڈ ہے, میں پھر کہتی ہوں اس کو ذرا ہلکی ہم فارم میں لے آئیں کہ ایک بچہ یا بچی جس کو بھی مینٹل, اس کی ابھی وہ اتنا میچور نہیں ہوا, ابھی اس کی اتنی دماغی جس کو کہتے ہیں میچورٹی نہیں آئی کہ وہ صحیح اور برے میں تمیز کر سکے, تو وہاں تک صرف پیرنٹس کا یہ کہ اس کو ہلکا سا اس کے اندر ڈر رکھیں. وہ ڈر اس لیے کہ وہ برے راستے پہ نہ چلا جائے. بچے وہ تھوڑا سا ڈر نہیں, لیکن آج کل کے بچوں کو آپ نہیں ڈانٹ سکتے, وہ تو ایک آپ نے کلچر اب بنا دیا ہم. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ کہتے نہیں جی وہ جو ہمارے ماں باپ ہمیں پکڑ کے مارتے تھے اور ہمارے کان کھینچتے تھے. وہ ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کو کسی نے, آپ کے باپ نے مارا نہیں ہے, تھپڑ نہیں مارا, تو میں اس کو باپ ہی کنسیڈر نہیں کرتا. تو یہ جنید لاہور نہیں دیکھے ہو جمعہ نے. میں ان چیزوں پہ نہیں جا رہا, کسی حد تک جانا بھی چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے جب آپ نے یہ کر دیا کہ آپ نے بچے اسکول میں نہیں مارنا, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا بچے اسکول, کیونکہ پورا معاشرہ جب ویسے نہیں ہوگا تب آپ یہ نارمز نہیں کریٹ کر سکتے. جب آپ اسکول کے اندر ایک بچے کو کوشش کریں گے کہ آپ نرسری میں اس کو انگریزی بھی آ جائے, اس کو انگریزی پوئمز آ رہی ہوں, اس کو میتھمیٹکس آ رہا ہو, سارا کچھ آ رہا ہو, لیکن اس کو روڈ سینس نہ آ رہی ہو, اس کو سیوک سینس نہ آ رہی ہو, آپ وہ چیزیں نہیں سکھا رہے ہیں اس کو. ابھی میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا, ایک جاپنیز ماڈل آپ دیکھیں بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ آپ پہلے 6 سال جو ہیں اس کے بعد اگر آپ ٹوائلٹس کلین کرنا سکھا رہے ہیں چھوٹے بچوں کو, وہ ہٹا دیتے ہیں, سویپرز نہیں آئیں گے, بچوں نے خود کرنا ہے, بچوں نے ہر چیز اپنا اسکول خود صاف کرنا ہے, چیزیں کرنی ہیں. اچھا وہاں خوف نہیں ہے, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. تو اس ایج گروپ سے کریں گے تو خوف نہیں آئے گا نا جی. تو دیکھیں خوف ہے, تو عرفان خوف ہوتا ہے تو بچے اپنے کوئی ایسے ابیوز ہو جائے, ٹیچرز یا کوئی نیبرز یا کوئی ورک پلیس کے اوپر, یا کوئی دوست ہی ایون جو آپ سے ذرا تھوڑا تیز ہو, تو وہ ماں باپ کو آ کے نہیں بتائیں گے کیونکہ خوف ہے ڈانٹ پڑنے کا. میں اس وے میں کہہ رہی ہوں کہ اتنا نہ ڈر اور خوف کریٹ کریں کہ کوئی شیئر ہی نہ کر سکے, اسٹرانگ لائن نہ کھینچیں. وہ جو تھوڑی سی آپ بات کر رہے تھے نا, آپ نے بات کی کہ وہ رب بھی تو ہے, تو رب کے تو باقی کے نام رحیم کے بھی تو ہے نا,
تو مائی پوائنٹ از کہ آپ ہاں پیرنٹ فرینڈلی اس وے میں نہیں ہو سکتا, وہ ایک ہونا چاہیے ایک سرٹن, جس کو آپ نے کہا کہ تھوڑی سی ایک لائن ڈیمارکیشن ہونی چاہیے کہ ایک پیرنٹ نے اگر کوئی بات کی ہے تو یہ نہیں ہے ٹھیک ہے. آج کل بڑا یہ نیا کانسیپٹ چلا ہوا ہے تھوڑا سا برگر کلاس کے اندر کہ جی پیرنٹس سے نیڈس ٹو بی فرینڈلی, تو وی آلویز سے کہ دے ڈونٹ نیڈ ٹو بی فرینڈلی ٹو مچ. اتنا ہونا چاہیے جہاں پر بچے آپ سے آ کر بات کر سکیں, لیکن تھوڑا سا ان کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر ہم یہ لائن کراس کریں گے اور ابا کو پتا چل گیا, اماں کو یہ چیز پتا چل گئی تو ڈانٹ پڑے گی. تو وہ خوف ہونا چاہیے نا جی, وہی میں کہہ رہا ہوں, خوف ضروری ہے, اس کو پنشمنٹ ہی آپ کہہ لیں. یہ جو فریڈم آف اسپیچ کے جو بہت مسائل ہیں ہمارے کہ ایوری سیز کہ فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. آپ فریڈم آف اسپیچ کی آڑ کے اندر کسی کو ابیوز نہیں کر سکتے, کسی کو لیبل نہیں کر سکتے, کسی کو ہراس نہیں کر سکتے. مجھے ہے کہ میں آپ کو جو مرضی کروں, آپ کو نہیں کہ آپ مجھے جو مرضی کریں. دیکھیں جی فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ تو لوگ آئی ایم سوری ٹو سے وہ جو ہمارا جو نبیوں پہ اور جو اور دوسرے جو بلاسفمی اور اس کے جو کیسز ہوتے ہیں, یہ تو پھر ان دی نیم آف فریڈم آف اسپیچ وہ بھی ہو رہا ہے. اور ہر باری میں آ بھی جاتا ہے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ فریڈم آف اسپیچ میں یو کانٹ انسلٹ اینی بڈی. وہ بیریئرز ہیں, اگر فریڈم آف اسپیچ تو بس اسی کو وہ جو آپ نے بیریئر کہا نا, وہ بیریئر ہی ایک وہ اسٹرانگ کرنے ہیں نا کتوں کریے, کیونکہ ابھی تو بہت مسائل ہیں. ابھی ہم لیٹسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں جو پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا, ابھی لیٹسٹ ہماری ایک ایکٹریس ہیں, اینکر ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہوا, اور بہت ساری اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. یہ تو ایک چیز ٹریگر ہوئی ہے کہ وہ رپورٹڈ ہو گیا, اس میں جو لاؤڈ ہو گیا, چیزیں ہو گئیں, لیکن باقی بھی بہت زیادہ چل رہا ہے. ہم جب وہ کہتے ہیں کہ جی کیا میرج کاؤنسلنگ ضروری ہے, پہلے سے بچوں کو بچی جب شادی ہونے والی ہے تو اس سے پہلے کاؤنسلنگ کی جائے, پیرنٹس کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. کیونکہ میرے دور میں, آپ کے دور میں تو اسی تو پڑھے لکھے میں جاہل آدمی, میرے دور میں جو ہے وہ مینٹور ہوتا تھا یا موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا وہ ابا ہوتا تھا یا بابا جی ہوتے تھے. ہم نے جیسے اشفاق صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ تھوڑی سی ذرا نشستیں لی ہوئی ہیں, استاد ہوتا تھا نا, استاد یا استاد والد صاحب ہوتے تھے یا استاد ہوتے تھے. اب ایک ٹرم نکلی ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا فیس لے کے موٹیویٹ کر کے چلا جاتا ہے, تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسی کتنے جا کے بچنا ہے. تو وہ جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکنگ وداؤٹ ڈائریکشن از ویری ڈینجرس. تو دس از واٹ از ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ. آپ جب بات کریں گی کہ جی خوف ڈر سارا کچھ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, تو آگے چیز کیسے اتنا نہیں ہونا چاہیے, اس میں پرابلم کیا آئے گی. آج ہماری جنریشن کو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈائیورس کا ڈر نہیں ہے, اس لیے اس نے جو لاسٹ آپشن ہے ڈائیورس کی کہ میں نے اگر نہیں سیٹل ہوا تو ڈائیورس لے لوں گی, ٹھیک ہے, ہاں وہ سب سے پہلے آ گئی ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ ڈائیورس تو ہو جائے گی, دیٹ ہیز ٹو بی دی لاسٹ ریزورٹ. ہاں جب آپ نے سارا کچھ کر لیا ہوا ہے اور پھر بھی نہیں ہو رہا, تو بچوں کی زندگیوں کا کیا بنے گا. تو اب تو یہ آپ نے جو خوف ہٹا دیا کہ آپ کے ڈائیورس کا خوف نہیں ہے. سیلیبریشن بھی ایک آج کل ایک دو ریلز میں دیکھ رہی ہوں جس میں خواتین ڈانس کر کے ڈیورس سیلیبریشن کر رہے ہیں. لک ایٹ یا تو وہ والی ساری چیزیں, جب اس کا ڈائیورس کا آخری حق نہیں رہا, وہ پہلا حق آ گیا کہ بھئی ذرا سا بھی مسئلہ ہوا نا تو اس نے سوچا ہوا ہے کہ میں ڈائیورس لے لوں گی, تو پھر تو ہو گئی. تو وہ سٹارٹ میں 2-3 سال 4 سال تو آپ کو ایڈجسٹ ہوتے لگے, 5 to 10 years. Two different people coming from different backgrounds, having different personalities, started living together. Different families, obviously. Families sharing one room, sharing one bed. One washroom, and everything. آپ مجھے بتائیے کہ how it is possible, trust me. میرے پاس جو پرسنل کے آتے ہیں, اب میں تو کہہ سکتی ہوں میرے پاس کیسز آتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز کانٹ سے ود ڈیو اپالوجی, میں اوپنلی کہہ رہی ہوں, that's not their cup of tea. ہماری ڈومین میں جب میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں, الحمدللہ کچھ ایسے بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں عرفان جس میں ایٹ دی ورج آف ڈیورس ہوتے ہیں, ایون ایک ریٹن جا چکی ہوتی ہے اور میں رکوا کے دوبارہ سے چیزوں کو پیچ اپ کرواتی ہوں, سیٹل ڈاؤن. اس میں ایک چیز پھر یہ کہوں گی کہ ڈیورس لے کر واٹس نیکسٹ, واٹس نیکسٹ, بیکاز اگر سارا معاشرہ ہی اگر ایک جینڈر سائیکالوجی میں ایک سرٹن مین سائیکالوجی اور ایک سرٹن وومن سائیکالوجی, سیم گوز ود دا مین ایز ویل, تو وہ نیکسٹ ایک نیا تجربہ پھر کرنے چلے ہیں. تو یہاں پر میں تھوڑا سا قمر صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو کو, خلیل الرحمان قمر صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو سے اس حد تک اگری کرتی ہوں
کہ ایک معاشرے کے اندر جب ایک سرٹن پیٹرن ہے تو واٹس دا نیکسٹ. تو آپ کو ریمیڈی چاہیے کہ آپ جو ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز ہیں اس میں ایڈجسٹ کریں فار یور اون سیلف. گروتھ ہوتی ہے نا, یو کم ٹو نو. اٹس ناٹ کہ جی میں نے کمپرومائز کیا, میں ہی ہمیشہ کروں, میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی زیادہ دی ہے, وائی یو ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو وے. اسٹوری ڈزنٹ اینڈ ہیئر, اٹس اے بگننگ آف انother اسٹوری ایکچولی. تو وہ اس اسٹوری کو کیا کیسے لے کے چلنا ہے. اگین اسکیپزم, ڈیورس کو میں ایک اسکیپزم کے طور پر لیتی ہوں, بیکاز ہم جب تک پورا انویسٹ نہیں کریں گے, چاہے وہ آپ کا میرٹل ریلیشن شپ ہے, چاہے وہ کوئی اور آپ کا, ایون میں ورک پلیس کے لیے بھی کہتی ہوں لوگوں کو, ہر چیز میں اس کو ایک پازیٹیولی, آپ نے مجھے بات کی کہ جی چلے ہوتے ہوتے ہراسمنٹ سے یہ وائلنس آ گیا, ڈفرنٹ ٹائپس ہیں, نو کہنا نہیں آیا, لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ وہ جو 2-3 لڑکیاں اسٹور کے اوپر پکڑ پھنڈ رہی ہیں لڑکے کو, وہ بھی جس کو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, جو آپ نے کہا لائن ڈرا نہیں کی, وائلنس ہے نا. تو وائلنس کا جب ہم پہلے ورڈ لیتے ہیں تو the moment we utter the word violence or the domestic violence it comes کہ میں بھی کوئی بندہ پھڑ کے مارا ہے بڈی نے, نہیں. وائلنس ہیز گاٹ سچ اے, جس کو کہتے ہیں اس کا براڈ ایک وہ ہے, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اب آ رہا ہے, بیبیاں بھی وہ جو ہے وہ کر رہی ہیں ہراس, بیبیاں بھی جو ہیں یہ کسی نہ کسی فارم میں ٹریپ کر رہی ہیں, جو آج کل ہنی ٹریپنگ کا بھی ایک جو نیا ورڈ آ گیا ہے, وہ بھی سارا کچھ کر رہی ہیں, ایکسپلائٹ کر رہی ہیں. پھر ایک اور بڑا غلط مت ہے کہ جی میڈیا کے اندر سارے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں اور سارے لوگ ہی اپنا راستہ, ایسا نہیں ہے. اگر یہ ایک برائی ہے تو یہ ایکولی ہر پروفیشن میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ ایک متھ جو ہے کریٹ کیا گیا سو دیٹ پیپل شوڈ ناٹ کم ٹو دس فیلڈ. وہاں پر میں کہوں گی جتنا کچھ بھی ہے, آپ نے یہ کہا کہ اچھا ناؤ دا نیکسٹ, آئی تھنک دا پوائنٹ جو ہمیں اب فوکسڈ کرنا چاہیے, جو آپ نے کہا کہ جی ڈیورس از دا لاسٹ ریسورٹ, اس میں کچھ کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں جن پہ میں ود یور ڈیو پرمیشن میں بات کرنا چاہوں گی. جلدی آ جاتا ہے کیا ان کی, دیٹ مینس اسٹریس تھریشولڈ ہی کم ہے, دیٹ مینس کہ لیکن آپ نے تو کہہ دیا ہوا کہ ڈیورس اتنا, ہمارے ڈراماز نے بھی سب نے ڈیورس کا نارملائز کر دیا, کامن کر دیا ہوا ہے, ڈیسینسٹائز کر دیا رادر آپ کو, ڈانگی کرتا ہوتا ہے جنہوں کہتے ہیں, ڈانگی دہشت ہی ختم ہو گئی ہے. اس میں بڑی خوبصورتی سے دیکھیں, میں جب وین اٹ کمز ٹو دی, یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ ہم اپنے ایشین کلچر کے اندر بات کرتے ہیں. when I do the counseling, especially online counseling of the non-Muslims or the foreigners, obviously یہ ان کے ڈومین میں نہیں آتا because over there they live in a living relationship as a boyfriend or a girlfriend, majority of them you see. And they have babies as well and they go on like that. They go on like that. ہمارے کلچر کے اندر جب شادی کی بات آتی ہے اور میرج کی بات آتی ہے تو میں اب اس حق میں ہوں کہ تھوڑا سا پری میرٹل کاؤنسلنگ, میرج کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. وہ کیونکہ ہم کچھ, میں نے بھی اپنے کچھ جو تھے نا, جو سکھائے گئے ٹپکل جو چینز تھیں کہ شادی میں یہ ہونا چاہیے, اس طرح سے نہیں, تمہیں اپنی ایگو ہائی پیڈسٹل پہ, میری ایگو ہائی پیڈسٹل پہ, وہ بریک کی ہیں میں نے بھی. اور میں نے یہ اس کو جیسے کہتے ہیں کہ ایبزارب کر کے اپنی تھیراپی کا پارٹ بنایا ہے اس کو. آپ دیکھیں ہمیں جو سائیکالوجی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ تو گوروں کی ہیں, اس میں تو میرج کا ذکر ہی نہیں ہوتا, اس میں تو ریلیشن شپ کی بات آتی ہے. اور وہ یہاں کے کلچر کو تو ڈیبیٹ ہی نہیں کرتے. آپ بتائیں ہمارے یہاں کے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کیسے اس کو پریکٹس کریں گے when they have not studied it. That's what I say, that it is called the eclectic approach where you do the indigenous research. آپ اپنے کیسز اور اپنے ارد گرد کی آبزرویشن کو لے کر, اور اس کو بالکل اسی طرح کہتے ہیں کہ جیسے کہ مذہب کے اندر بھی آپ کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ جیسے جیسے ٹائم چینج ہوتا ہے آپ اس کے اندر وسعت لے کر آتے ہیں, آپ اس کے اندر چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ڈیجیٹل دور کے اندر بھی بہت سی چیزیں وائلنس کی ہو رہی ہیں, جس میں کہ آپ ایک اور چیز دیکھیں وائلنس کی ٹائپ, جس میں کہ آپ کو ڈیجیٹل وائلنس کی بات ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے, بچے بچیاں تصویریں لے کے ایڈٹ کر کے ان کو سارا کچھ کر کے ہراس کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو آپ کہیں اس دن جیسے آپ کے ایک جج صاحب نے کہا کہ کیسا دور آ گیا, آپ نہ کوئی بات کر سکتے ہیں, نہ کوئی کچھ کر سکتے ہیں, کوئی کیمرہ تو نہیں ہے آپ کو دیکھ رہا, کوئی آپ کی آواز تو ریکارڈ نہیں کر رہا. اتنی انسیکیورٹیز ہو گئی ہیں کہ وہ فریڈم نام کی اور وہ جو آپ کھل کے سانس لے وہ تو ختم ہو گئے. ناؤ کمنگ ٹو دس آل دیٹ, اگر ہم بات کریں پرٹیکولرلی, ایک تو سب سے پہلے جب میں کوپنگ اسٹریٹجی کا اردو میں ایک لے مین کے لیے بتا دوں کہ اب ہم نے اس کو کمپلیٹلی تو نہیں, لیکن کون سا پہلا اسٹیپ ہے جہاں سے ہم اس پہ قابو پانا سیکھیں, ایم آئی رائٹ, قابو پانا.
جیسے کووڈ آیا، فرسٹ ٹائم تھا، کسی کو نہیں پتا اس کی کیا وہ ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے، کب تک رہے گا، انپریڈکٹیبل، ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے اوپر ہر چیز بلینک تھے. لوگ کہتے تھے کیا ہونا، نہیں پتا. مجھے لگتا ہے 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں نے ورک آؤٹ کیا ہے، اور اگر ہم ان کو یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو اٹ وڈ بی اے گریٹ ہیلپ ٹو دا پیپل فرام دا کاؤنسلنگ پوائنٹ آف ویو، کہ سب سے پہلے تو آپ زندگی میں نو کہنا سیکھیے ان اے گڈ وے. میں نے کیا بولا؟ ان اے گڈ وے، in a respectable way, yeah. respectable way, in a decent way. اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، سوری، نو تھینک یو. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں عورتوں کے لیے کہتے ہیں نو یس ہوتا ہے اور یس نو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ بھی غلط ہے. نو مینس نو. اف یو ڈونٹ فیل لائک ٹاکنگ ٹو اینی بڈی، اچھے طریقے سے کسی کا تو نو مین نو ہوتا ہے، کسی نو مین یس ہوتا ہے. بندہ ایوی نہیں پڑھ سکتا. مرد تو معصوم بیچارہ، مرد کی وہ جینڈر سائیکالوجی میں ڈفرنٹ ہے. اس کے لیے یس مینز یس، نو مینز نو، نو مینز نو ہوتا ہے. اچھا، مرد ویسے ہمیشہ یس نو یس ہی ہوتا ہے. اس کے تھوڑے سے گرے ایریاز کم ہوتے ہیں. سو اگین اس کی نیورولوجیکل جو بھی بایولوجیکل اس کی جو ہوتا ہے پورا پیٹرن، وہ ایک ڈفرنٹ وے سے، اس کی وائرنگ ایک ڈفرنٹ وے میں ہوئی ہے. ایک تو نو کہنا آرام سے سیکھیے. فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھی ہوں اور اگر کوئی چیز مجھے پسند نہیں ہے میری ورک پلیس کے اوپر، یا اگر آپ نے مجھ سے کوئی پرسنل کویشچن پوچھ لیا ہے، یوزلی لوگ میرٹل اسٹیٹس کے بارے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ورک پلیس پہ پوچھتے ہیں، دا ویری فرسٹ کویشچن، اینڈ آئی ریئلی فیل آئی فیل اٹ، جسے کہتے ہیں آپ اوفینڈڈ فیل کرتے ہو کہ ورک پلیس کے اوپر nobody needs to know my marital status and what if I don't want to disclose. تو نو کہنا اچھے طریقے سے سیکھیے. اچھا، I being running an organization is where there is very important کہ اگر آپ کو marital status پوچھتے ہیں، اس کا اس لیے نہیں ہے کہ آپ پوچھیں کہ بھائی آپ نے فلرٹنگ کرنی ہے نہیں کرنی. اس کا ایک بیسک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں نا تو پھر آپ کا دھیان سارا کی کہتے تیرے بچے کتنے کی پوچھیے. نہیں، جب آپ انٹرویو لیتے ہیں اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس فارم ہو سکتا ہے جس میں ساری اپنی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ دے دیتے ہیں. فارم کے بعد انٹرویو کس لیے ہوتا ہے؟ انٹرویو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو باڈی لینگویج پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کتنے پرسنٹ آپ ریلیٹڈ ٹو یور فیملی ہیں، کتنا پرسنٹ آپ کمٹمنٹ کتنی آپ کی ورک کے ساتھ ہے. بٹ اگین اس کے پیچھے کمٹمنٹ ہے ود دا ورک. نہیں، اکثر ہمارے یہاں پاکستانی خواتین اور بیچاری مجبوراً گھر سے نہیں، بہت سی ہمارے پاس آتی ہیں بیچاری ورڈ غلط ہے، جو مجبوراً گھر سے نکلتے، وہ نہیں چاہ رہی، وہ اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہ رہی، وہ اپنا ایکچوئل جو مسئلہ ہے، جو اپنا گھرستی ہے، وہ اس ایج میں جب بچے چھوٹے ہیں تو وہ نہیں آنا چاہ رہی. یہ گلوبل ایشو ہے، میرا خیال یہ ہمارا نہیں ہے. دس کائنڈ آف یہ ایک گلوبل ایشو ہے، اس کو تو اس کے پہ ڈفرنٹ. لیکن نو میں مقصد صرف یہ کہنے کا، ایک وہ جن کے نخری پورے نہیں ہو رہے، وہ ایک الگ سسٹم ہے. لیکن بہت سی بچیاں بیچاری ایسی ہیں جن کا نہیں دل کر رہا ہوتا آنے کا اس میں، لیکن گھر کے حالات سسٹم ایسا ہو جاتا ہے جب آپ کے دودھ کا ڈبہ اتنا مہنگا ہوگا. لیکن میں پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ اسٹریس تھریشولڈ ہمیں ہر ایک کو بڑھانا ہے زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے. ان اینی کیس، لیکن آپ جو پہلے بچوں کو کر رہی تھی، اتنا پیمپر کر رہی تھی بچوں کا اسٹریس کر چنگے بولو، پیرنٹس نے نہیں کہنا تو انہوں نے نہیں کہنا. میں نے کہیں نہیں کہا یہ نہیں کہنا. تھریشولڈ کس طرح بڑھے گا؟ نو میں اب آپ کو یہ بتاتی ہوں، بچوں کو اسپون فیڈ مت کریں. باہر نکلے گا تو اس کو ایسی چپیڑیں پڑیں گی. لیکن یہ بھی تو نہیں نا کہ آپ معاشرے کی. چھانٹے ماریں اور بچوں کو آپ ماریں، لیکن وہ بھی نہیں، وہ بھی ایکسٹریم ہے نا. دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. بچوں لیکن کو باہر والا تو چھانٹا مارے گا نا. دیکھیں پیمپر جب آتی ہے نا بات، تو پھر سیدھا آئے گا نا. دیکھیں بہت سی چیزیں آپ محبت سے بھی کروا سکتے ہیں. جو محبت سے کرا سکے وہ محبت سے کرا لیں. بچوں کو کہنا کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، بچوں کو کہنا آپ نے یہی بننا ہے، یہ غلط ہے. اب ایک بچہ کہتا ہے کہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر بنا رہا ہے، بچہ کہتے ہیں نہیں میں تو ایکٹر بننا ہے. تو میں نے پتا ہے کہ بچہ ایکٹر نہیں بن سکتا، وہ کیریئر اس کے لیے نہیں ہے. مگر اس کا شوق ہے، اس نے فلمیں اچھی دیکھی ہیں، اس نے ڈرامے اچھے دیکھے ہیں، اس کا دل کر رہا ہے کہ میں نے ایکٹر بننا ہے. اور ہاں، بچے کو یہ مت کرے کہ یہ نہیں بننا. اس رائٹ ٹائم کے دوران وہ بہت سا ٹائم جو ہے وہ لوز کر جائے گا. اس کے بعد ایک بچہ ہے، بہت سے ہم نے بچے اپنے کیریئر میں دیکھا جنہوں نے بچوں نے کہا کہ ہم نے میوزیشین بننا ہے. بالکل اس سر لے تال دا پتہ نہیں بچے نو، وہ کہہ رہے میں گٹار لے لے ابا جی کو لوں تو میں میوزیشین ہی بننا ہے. ہر چیز کے لیے پہلے جو ہے ٹریننگ چاہیے اور بیسک پڑھائی، اور اس کے بعد وہ ایریا آف اسپیشلائزیشن کی ٹریننگ. اس کی ایک تو شوق ہے اس کا. میرا دل کرتا ہے وزیر اعظم بن جاؤں.
مطلب چھڑ دیں سارا کچھ, وزیر اعظم بننا شروع کر دیں. میں نے تو میں فرسٹ سے وہ ویکینسی خالی ہونے لگ رہی نا, تو میں کہ تو لیکن کیا مطلب وہ سارے گراؤنڈ ریئلٹیز جو فیکٹس ہیں اس تک پہنچنے کے لیے اس ایریا میں جس ملک میں وہ آپ کام کر رہے ہیں اس ملک میں آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو اگر ابا پہلے پیار سے جیسے وہ آپ کو چیپٹرز آپ کو نہیں پتا ہوگا, لیکن ابا کہے گا کہ تو باز آ جا, تو پھر بچہ جا کے شور مچائے گا کہ ابا جی نے روکا. بہت سے بچے ایسے بعد میں کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کیا تھا, ہم نے پہلے اپنی بیسک ایجوکیشن لی. میرے پاس بھی ایک میرا اسٹوڈنٹ آیا, وہ کہتا تھا کہ میں صرف جو ہے نا وہ یہ نہیں کر پا رہا BBA کیونکہ مجھے میتھس نہیں پسند اور میں 2 دفعہ رہ گیا ہوں, اور ہی وانٹیڈ ٹو بی اے ڈائریکٹر اور ہو از ٹو مچ انٹو فلم میکنگ اینڈ آل دیٹ. تو میں نے اس کو یہ کہا کاؤنسلنگ کے تھرو, میں نے یہ کہیں نہیں کہا, میں نے کہا کاکا دیکھ تو نے کر لیا, تیری مہربانی ہے, ٹیوشن لے 6 مہینے, BBA کر لے, BBA کرا کے میں نے MBA بھی کرایا. اب وہ کہتے ہیں بہت اچھا کیا کیونکہ بیسک ارننگ تو میری اسی سے ہی آ رہی ہے, بیکاز ہی از ناؤ HR in some good company. What I'm trying to say is that کہ there has to be a good blend. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾ, ابا جی نے کیوں نہیں کرا? ابا جی نے, this is what I'm saying. دکان صحیح کرائی جا رہی ہے. This has to be the ابا جی the maybe ابا جی understand نہیں کر رہے. At my age these things were done by their fathers and the teachers as well. اب نہیں اتنا ٹائم. ہاں, ٹیچر بتا دیتا تھا کہ تمہارا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, کس طرح ہے, تم کیا کر سکتے ہو, کیا نہیں کر سکتے, اور وہ اس کو لے کے جاتا تھا ادھر, مولڈنگ کرتے ہیں. ہاں, اس کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جاتا تھا فادر بھی, اور وہ بھی اس کو بولتے ڈائریکٹر ورڈ ڈائریکٹ کرنا لائف کو. اس کو ہاں وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کو کیونکہ آج کل کمیونیکیشن ہی نہیں ہے ابا باپ ماں اور بچوں میں. تو اسی لیے سائیکالوجسٹ اور موٹیویشنل اسپیکر ویوز زیادہ بڑھ گئے. موٹیویشنل اسپیکرز کا تو میں بار بار یہ کہوں گی, مجھے بڑی پتہ ہے اس کی میری ہونی ہے بعد میں, لیکن مشکل نال یاد کیتے ہیں سائیکالوجسٹ میں 2-3 باری کہن دیو. یس لیکن کمیونیکیشن کی کمی ہو گئی ہے. So the parents are needed to be equipped as well. کسی نے کہا کہ جناب بچے کی تربیت کس طرح کریے, اگلے نے کیا کہ اگلے نے کیا کہ نہیں بچیاں دی نہیں, انہوں نے پیرنٹس کی ٹریننگ کرنی چاہیے, بچیاں دی آپ ہی ہو جائے گی. ہاں لیکن کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے. somebody has to take a start from somewhere. یہ جنریشن چھوڑ دیں پہ ٹوٹل اس کو پکڑیں. نہیں چھوڑ کیوں دے, جو بھی آ رہا ہے اس کو پکڑے. اور بہت سے بہت سی چیزیں آپ اسٹیج پہ, میں اسٹیج پہ سیکھیں گے. لیکن ان بچوں نئی جنریشن سے, نئی سے بعد کی جنریشن سے لگا. well this is the course of evolution. this is the course of evolution. this is how the چیزیں جو ہیں وہ آہستہ جو ہے وہ ایوولوشنری پروسیس سے گزر کر آتی ہیں. ٹھیک ہے, کہیں آپٹمسٹک ہونا چاہیے. ایک تو کوپنگ اسٹریٹجیز, قابو کیسے پانا ہے. نمبر 2 کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا. کانفیڈنس سے جو انہیلدی کمپیریزنس نہ کریں. بھائی نے اتنے نمبر لیے, بہن نے اتنے لیے, لڑکا جو ہے اسٹیبلشڈ ہونا چاہیے شادی کے لیے, لڑکی چاند سی بہو. یہ میں بڑی عام, آپ نے کہا نا عام زبان میں بتائیں. انہیلدی کمپٹیشن رادر کمپیریزن آپ کی ڈسٹروائے کر دیتے ہیں بیسک ایبلٹی کو جو آپ نے اچیو بھی کرنا ہے. اٹس جسٹ لائک میں یہاں بیٹھ کے آپ مجھے کہ امرین تو ہے کہنا کاپی پیسٹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ کہ اچھا میں اپنی میری ذات کے اور اپنا میرا اوپینین کیا ہے اور میں خود کیا سوچتی ہوں. برین نو رگڑا دو گے تو چلے گا نا. یا پھر ٹپیکل میں اپنے پوائنٹ پہ 4 کوسچن لکھے ہوں جو میں نے آپ سے پوچھنے کو, آپ کچھ بھی کہانی سنائیں, میں نے وہ 4 سوال کر کے پوڈ کاسٹ ختم کرنا. تو اس وجہ سے میرا خیال لکھ ہی لیں. دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس سے کہیں اور نکل گئے. مزہ ہی وہی آتا ہے جو اسپونٹینیس ہو. تو یہ والی قوم تو پھر ہم لوگ تو گئے. اب کریں, اب دیکھیں اس پہ جب آپ نے اس پہ بات کرنی ہے, دیکھیں 2-4 چیزیں. جیسے میں نے کہا کہ کانفیڈنس بلڈ اپ کریں. پیرنٹس کو ابھی بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کمیونیکیشن کریں. جیسے میں پھر کہہ رہی ہوں, چلے پہلا والا دور تو نہیں آ سکتا کہ جس میں کہ ایک ہی ٹی وی ہے, ایک ہی چینل ہے اور سب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن چلو آج کل گرمیوں کا فائدہ اٹھائیں, اسی کم اگر چلانے ہیں تو اگر 2 کمرے یا 1 کمرہ استعمال ہو رہا ہے اور اسی میں کھانا کھا رہے ہیں تو بیٹھ کے اچھی گفتگو کرنا سیکھیں. جب میں کہتی ہوں اچھی گفتگو کرنا تو عرفان بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میاں بیوی ایون ہم نے انہیں یہ سکھایا ہی نہیں کہ یار تھوڑی بات کرو, اچھی کرو. یہ چک 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 جو آپ کہتے ہیں نا, اسپیشلی فیمیلس کو میں یہ کہتی ہوں. میں بالکل ان کے اگینسٹ نہیں, آئی مائی سیلف شاید ہم میں بھی پہلے تھی, شاید میں ابھی بھی بیٹھ کے چک 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 کر رہی ہوں, بٹ اب obviously I have to speak but I'm a good listener too. تھوڑی بات کرنا, سارا دن موبائل پہ ریکی کرنا, کون کی کر رہا ہے, کوئی ایجنسی سے نہیں آنا. میرا عام زبان میں اس کو تھوڑا سا اس کو میں لائٹر نوٹ پہ کہہ رہی ہوں, اسپیس دیں.
ہر ایک کو اس کی ریکوائرڈ اسپیس دیں. میاں بیوی ہونے کا مطلب یہ نہیں آپ ایک دوسرے کے سر پہ چڑھ جائیں, یا گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں, آپ کا اسلام آپ کو پہلا اصول بتا رہا ہے کہ آپ کسی کے گھر تانکا جھانکی مت کریں. اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت یہ ہے کہ کسی کی لائف کے اندر اننیسیسریلی مت انٹرفیئر کریں. کون کیا کر رہا ہے, کون کیا پہن رہا ہے, کون کیا کھا رہا ہے, کون کہاں آ رہا ہے. let the human souls a little bit free, ان کو اسپیس دیں. بلکہ آپ کی اسی بات میں ایڈ کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آنکھیں بند رکھیں, اور باہر آتے ہیں تو زبان بند رکھیں. ٹھیک, یہ چیز بڑی ضروری ہے. سو سیئنگ نو ٹو کانفیڈنس بلڈنگ, کہ اتنا کانفیڈنس آپ بچے کو دیں کہ آپ کی بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں غصے سے کہہ دیں گے, لیکن بچے میں پیار سے اتنا کانفیڈنس اس کو دے دیں کہ وہ آپ کی بات سنے کہ ہاں بیٹا ابھی پہلے بیسک ایجوکیشن لے لو, اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے آپ کر لینا. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈگری ہاتھ میں ہوئے گی نا تو تسی ٹیوشن پڑھا کے 2 وقت کی روٹی کما لو گے. یا میرے پاس کچھ ایسے اسٹوڈنٹس آئے MBA کیوں نہیں, میں ان کا اوبر چلا لو, اور مجھے ان کو کنونس کرنا ایزی ہوا کہ اٹس ناٹ سم تھنگ بیڈ, بیٹا کسی نہ کسی کو تو مت بریک کرنا ہے نا. وہاں پر میں چاہتی ہوں کہ کمیونیکیشن لیول ایسا ہو جہاں دوسرا آپ کی بات کو امپورٹنس دے. آپ 10 دفعہ کہتے رہیں گے ایک بات, یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, بچی کہے گا ان کی تو عادت ہے کہنے کی, بولتا رہنے, تو دین واٹ, ایسا کہنے کا بھی کیا فائدہ. اور میرے خیال ہماری جو پہلے کا ٹائپ کی جو پہلے وقتوں کی پیرنٹنگ تھی وہ کوئی اتنی افیکٹو نہیں تھی. پرابلم یہ تب کمپٹیشن اتنا نہیں تھا, آپ اس فیکٹر کو ذہن میں رکھیں. وہ کمپٹیشن اتنا نہیں تھا, اس لیے وہ پیرنٹنگ کو ہم سمجھتے ہیں بڑی آئیڈیل ہے. دیٹ وازنٹ این آئیڈیل پیرنٹنگ, دیٹ واز جسٹ کمیونیکیشن تھی. لیکن چونکہ کمپٹیشن اتنا نہیں تھا, کوئی ایک آدھا ہی بچہ پڑھ کر نکلتا تھا باہر یا کوئی افسر بنتا ہوتا تھا, اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب پیرنٹنگ تھی. اچھا, ایٹ دس مومنٹ I'm sorry to cut you short because the clock is ticking so fast. تو وہ اگر if we come to the basic topic, and that was domestic violence. When we say about domestic violence, that was actually ہسبینڈ اینڈ وائف. اور ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے دنوں کہ ایک بچی نے جو ہے وہ 22-24 سال کی بچی نے خودکشی بھی کر لی, اور وہ پنکھا آپ نے دیکھا سارا کچھ اس میں. اس نہج تک چیزیں کیسے پہنچ جاتی, کہاں پہ, واٹ وینٹ رانگ. کہ ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, کیس ٹو کیس نہیں بات کر رہا, اوور آل کلیکٹیولی. اس میں ایک سمپل ایگزامپل میں دوں گی جو میں اپنی کاؤنسلنگ میں بھی سب کو جب میں اسٹارٹ کرتی ہوں اس پہ بتاتی ہوں. فار ایگزامپل آپ کا بیڈ روم ہے, یا آسان الفاظ میں آپ کا کمرہ ہے. اس کمرے کی آپ نے خود یہ حفاظت کرنی ہے کہ اس کو لاک کب کرنا ہے اور اس کو کھولنا کب ہے. آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں, when to lock it and when to unlock it. آپ کے بیڈ روم کے اندر وہ اس بیڈ روم کو جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ کی اپنی ذات کی ایک پرائیویسی ہے. یہ میری امبرین ہے, اور یہ میری جو ذات ہے, میری شخصیت, اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک, یہ میرا زون ہے. اس زون کے اندر اس کو لاک ان لاک کب کرنا بھی انٹر ہونے کی اجازت نہیں, چاہے وہ آپ کہیں گے میں تھوڑا سا یہاں ذرا زیادہ ہو رہی ہوں, ایون پیرنٹس بھی. فار ایگزامپل کہ آپ اگر کپڑے چینج کر رہے ہیں, یا آپ کو اس طرح کی آپ کی پرائیویسی ہے, یا بچے جب ایڈلٹ سٹیج میں آتے ہیں وہ, تو پیرنٹس ہیو ٹو ناک دا ڈور بفور انٹرنگ دیئر بیڈ روم, کہ آپ ناک کر کے جائیں. یا بچے بھی اگر پیرنٹس کے روم میں جا رہے ہیں تو وہ ناک کر کے جائیں. جو آپ نے ہمیں سیوکس کی, آپ کی جو سیوک سینس ہوتی ہے یا ایتھکس جو ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے ہیں ہی نہیں, وہ بھی ایک. تو میں نے ڈومیسٹک وائلنس کا بتانے غصہ کر جاندے نے. سو ڈومیسٹک وائلنس کی بیسک سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے کہ آپ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. میرے سمجھے کہ میرے سامنے کلائنٹ بیٹھی اور میں اس کو یا بیٹھا ہوا سمجھا رہی ہوں, اندر کوئی داخل ہوا ہے, اگر چلے جی فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہی از یور ہسبینڈ اور شی از یور وائف, اندر داخل ہو کے وہ دور سے غصے سے اور آئی ول, اور آپ ایک دم ایسے ہو جاتے ہیں نا. یہ جو آپ کا سہمنا ہے, اور اس کا یہ جو ہے, یہ سب سے پہلا ہے جہاں آپ نے اس کو اجازت دی کہ وہ آپ ڈر گئے. آپ نے اپنا ایک جو رسپانس تھا اس کو اپنی باڈی جسچر کے تھرو دیا کہ آپ ڈر گئے, اور آدمی نے ایسے ہاتھ اٹھایا, پھر اس نے آہستہ آہستہ گالی دی. پھر 2 دن بعد عورت نے کہا کہ چونکہ گھر چلنا تھا, یہ چلنا تھا, تو ہمیں پھر رات ہوئی, صلح ہو گئی, پھر یہ چلتا رہا. پھر کچھ مہینے چلے, ایک گالی سے 2 گالی ہوئی, 2 گالی سے دونوں طرف سے تبادلہ ہوا, دونوں کی شروع ہو گئی. کچھ سال اور گزرے تو میرا خیال ہے کہ وہ آیا اور اس نے ایک تھپڑ بھی لگا دیا.
ہم تب چیختے ہیں when somebody reaches to our collar. ہم وہاں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ دور سے کوئی شخص آ رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے, اور ہم وہیں پر اس کو نو کہنا سیکھیں کہ اسٹاپ اٹ انف, دس از یور لمٹ. یہ ہم نے نہیں سیکھا. وہ جنہیں روکیا ہے تو وہ تو مار دے گا, دور سے آ رہا ہے نا, آپ کو پتا چل رہا ہے وہ دور سے آ رہا ہے. آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ غصے میں کوئی شخص اپنے آپ کو کیوں نہیں مارتا؟ ٹھیک ہے جی, میں یہ مردوں کی جب اینگر مینجمنٹ کی کرتی ہوں میں انہیں کہتی ہوں عورت پہ ایزی پہ ہاتھ اٹھتا ہے, بچے پہ ہاتھ اٹھتا ہے, جو بھی ایزی ٹارگٹ ہے. ابیوز ہمیشہ ہوتا ہی ہمیشہ سے ایزی ٹارگٹ پہ ہے. چائلڈ ابیوز کیوں ہوتا ہے, سیکشل ابیوز کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جی ایزی ٹارگٹ ہے آپ کا. اپنے کیوں نہیں سر پھاڑتے آپ خود اپنے آپ کو؟ دیٹ مینس یور برین از ورکنگ, دیٹ یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈیمیج یور سیلف. یہ نہیں آپ کہہ سکتے منو پتہ نہیں چلے اسی تے ہو گیا. نو وہ ڈیفینسو میکنزم ہے, جسٹ ٹو جسٹیفائی irrationally. اب عورت نے ایک تھپڑ کھا کے نہ رو لیا, بعد میں وہ میری سونی, میری یہ, میری وہ, اس نے بیٹھ کر ڈسکس نہیں کیا کہ دس از دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ٹائم اینڈ نیکسٹ ٹائم بی ویری کیئرفل. And the wife did not share it with anybody کہ برا لگتا ہے. Anybody ابھی نہ کرے. میں اس چیز کو نا before time کہتی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس مت کریں. It has to be primarily the effective communication between the two people. Between the two people. کیونکہ جب آپ بہت زیادہ اس کو میگنیفائی کرتے ہیں, باہر لوگوں میں لے کے جاتے ہیں, تو بات بڑھ جاتی ہے. خواتین جو جا کے اپنے پیچھے اپنے میکے والوں کو بتاتی ہیں وہ بھی غلط کرتی ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سکھانا لوگوں کو کہ افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہے. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بیٹھو, مٹی نہ پاؤ, اس ایشو نو ڈسکس کرو. میاں نو اینا بتا دو کہ آج تو نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہے یا گالی دی ہے, کل کو تو 2 مارے گا, تیری بھی بیٹی ہے. صرف اتنا سا اس کی پرسیپشن میں دے دو تو ہماری بیٹی ہے, اس بیٹی کو کل اس کا شوہر ایسے ہی مارے گا, وہ جیسے ٹپیکل کہا جاتا ہے. وڈ یو لائک اٹ؟ اور میل کو یہ بتاؤ تمہاری میسکولینٹی کی خوبصورتی ہی یہی ہے, دیٹ یو شوڈ ہیو مور پیشنس, اور یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اے وومن بیکاز فزیکلی وہ ویک ہے. عورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ایک فیمینٹی برقرار رہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میاں ایکسکیوز می ایک تھپڑ مارا, آپ آگے سے 2 مارے, میں اس کے بھی فیور میں نہیں ہوں, کیونکہ ایسا کرنے میں آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. مجھے اگر کوئی گالی دیتا ہے تو میں آگے سے رسپانس میں گالیاں اگر دینا شروع کر دوں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ایک تھپڑ کھا کے جو لوگ کہتے ہیں دوسرا اپنا چہرہ آگے کر تو دوسرا, دیٹس رانگ ٹیکنیک. بٹ سم ویئر یو ہیو ٹو ایڈریس دا ایشو. یہ نہیں ہوئے گا پہلے آپ واویلا مچائیں, بعد میں بند کمرے کے اندر دوبارہ صلح کر لیں, اور وہ پھر آپ اپنے آپ کو ایک تماشا بنا لیتے ہیں. I'm sorry to say you become a laughing stock for others. اور لوگ کہتے ہیں ان کے تو آئے دن کا یہ معاملہ ہے. بچے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا آئے دن کا معاملہ, ان کو چھوڑ دیں ایسے ہی. آپ سوچیں, یہ اگر ایک سوچ لے کے عرفان, میں اور آپ یہاں پر جتنے کیمرہ مین ہیں, صرف یہ سوچ لیں کہ اٹس ناٹ اے گیم آف پاور. پاور وہی مانگتا ہے جو کمزور ہوتا ہے, جو پاورفل ہوتا ہے اس کو پاور مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیشہ کمزور انسان کمپیریزن کرتا ہے, کمزور انسان کہتا ہے اس نے یہ پہنا ہوا ہے, اس کا تو یہ ہے, اچھا میرا بھی یہ ہونا چاہیے. یو سی, کمزور انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. تو دیٹ مینس جب آپ کسی کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اتنا پیشنس نہیں ہے. میں مردوں کی بھی بتا رہی ہوں تاکہ وہ بھی ذرا رک جائیں, وہ بھی اپنی میسکولینٹی کو شو کریں جو اللہ میاں نے ان کو دی ہے. تو فزیکل اسٹرینتھ کو یوز کرنا, جیسے میں کہتی ہوں معذرت کے ساتھ, کتے کا کام ہے بھونکنا, اس کا یہ کام ہے. تو مرد کو اگر فزیکل اسٹرینتھ دی گئی ہے تو وہ محافظ بنا کر کے وہ آپ کا شیلٹر ہے, آپ کو پروٹیکشن دے, نہ کہ وہ آ کے خود ہی آپ کو ایزی ٹارگٹ سمجھ کے وہ مار رہا ہے. اور اس میں اگر وہ بڑی فخر لیتا ہے تو اس کی احساس کمتری ہے. تو مردوں کو بھی چاہیے ایک سٹیپ پیچھے ہٹیں, وہ جو ابیوز ہے, اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ڈرنے کی بجائے تھوڑا سا ذرا فرنٹ اینڈ پہ آ کے اس کو ایڈریس کریں. ایڈریس کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, پلیز میں اپنی آڈینس کے لیے بتا رہی ہوں, خواتین کو بتا رہی ہوں کہ گالی کا جواب یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا, آگے سے گالی دو, تھپڑ کھایا ہے تو جی کوئی بات نہیں ہے, تو پھر جو ہے نہیں. ایڈریس کرنے کا مطلب ہے کہ بیٹھیں دونوں اور اس کے اوپر بات چیت کریں کہ نیکسٹ ٹائم اس کو روکنا کیسے ہے, اس کی روک تھام کیسے کرنی ہے. بالکل اسی طرح کے سیلاب آتے ہیں یا پولوشن بڑھ رہی ہے تو یہ, یا بجلی جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں جی لائٹیں بند کریں تاکہ بل کم آئے. کسی اور نے نہیں کرنا, تسی دوواں نے بہ کے سیٹل کرنا. کاؤنسلرز کین پلے دی رول آئی گیس. اور تسی اپنی دکان چلائی جو, لیکن زیادہ پھر ساری دکان کہ یہ ان دونوں
نے آپس میں بیٹھ کے یا ان کے پاس دونوں نے جا کے, اکیلا بندہ بھی جائے گا تو پھر بھی نہیں ہوگا. وہ اسی طرح کہ جیسے انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ ہو تو جب تک دونوں کے ٹیسٹ نہیں ہوئیں گے فائدہ نہیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کاؤنسلرس کے پاس چلے جاتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے ایڈریس کیا ہے, چیزیں حل نہیں ہو رہی فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, تو جسٹ لائک آپ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتے ہیں تو سرٹن حد تک آپ لے لیتے ہیں, پیناڈول نہیں ہو رہا, یو گو ٹو اے فزیشین. سملرلی اگر کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو یو کین گو ٹو دا کاؤنسلر, سمپل از دیٹ. اینڈ اٹس جسٹ, میں کہتی ہوں 2 سیشنز کی مار ہوتی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, سیم کیس ود دی ڈیورس ایز ویل کہ وہ اگر کوپ اپ نہیں کرے تو پھر کسی کاؤنسلر کے ساتھ بیٹھ جائیں, 4-5 سیشنز لگا لیں, اگر پھر بھی نہیں ہو رہا. میں ہمیشہ پہلے کہتی ہوں جی سپریشن سے مراد یہ نہیں, سپریشن مینس کہ اگر ایک گھر میں بھی نہیں رہ رہے, ایموشنز بالکل آپ کے پیک پہ ہیں اور آپ بلینک ہو گئے, تھوڑے عرصے کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں, ڈسٹینس پہ کاؤنسلنگ لیں, 2-3 مہینے کا آپ گیپ لیں, منیمم ہم 6 months کہتے ہیں لیں گیپ, تاکہ ایموشنز اور ہر چیز جو ہے. یہاں پہ ڈومیسٹک ریپ کو کیسے اوائڈ کریں گے آپ؟ ڈومیسٹک ریپ میں اب آپ کہہ رہے ہیں کیسے اوائڈ کریں گے, یہ بھی پورا ایک فنومینا ہے, پورا ایک فنومینا ہے. ہمارے ہاں میرٹل ریپ کو تو سمجھا ہی نہیں جاتا, خاص طور پہ جو ہمارے علماء کرام جو ریلیجس اسکالرز ہیں, جو اتنے پڑھے لکھے کرتے ہیں اس چیز کو, جو اتنے پڑھے لکھے نہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ مرد کا حق ہے, وہ یہ ہے جی میرٹل ریپ. میرے پاس کئی بندیاں آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے اٹس اے کائنڈ آف جاب اینڈ دیٹس اٹ, اٹس اے کائنڈ آف لیبر وی آر ڈوئنگ. جیسے ایک مزدور ڈیلی کی وہ مزدوری کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے وہ آتے ہیں, بڑے عجیب سے وہ الفاظ بھی استعمال کرتی ہیں جب وہ بتاتی ہیں کہ سیمز لائک ایک پروڈکٹ ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہو. ہاؤ انسین اینڈ ہاؤ ایک ہیومن بینگ کی ڈسگریس ہے. مجھے لگتا ہے کہ انسلٹ ہے, اور ایک وہ کرنے والے کو بھی کیا پلیئر ہے. میں تو مردوں کو کہتی ہوں کہ آپ کو تو پلیئر ہی وہاں ملتے ہیں اگر فیمیل اس کو انجوائے کر رہی ہے, اگر انجوائے نہیں کر رہی تو آپ کو کہاں سے پلیئر جو ہے, وہ تو پھر آپ کا ایک قسم کا آپ ذہنی سائیکوپیتھ ہیں. who is getting pleasure by inflicting the pain to the others. تو یہ اب آہستہ آہستہ ہم ٹاپکس پہ بات کریں گے تو میرا خیال ہے چانسز ہیں کہ اگلی جو ہماری جنریشن یا جو ایگزسٹنگ بھی ہمارے پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ جو ہم اپنے بیڈ روم ایشوز کو باہر تک لاتے ہیں, اور ابیوز کی کسی بھی فارم کو, خاص طور پہ ڈومیسٹک وائلنس میں بچوں پہ ظلم کرنا, یہ جو آپ نے دیکھا میڈس جو ہم گھروں میں بچے رکھتے ہیں ان کو ہم مارتے ہیں, وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کا حصہ ہے. اور معذرت کے ساتھ کچھ آج کل کیسز بڑھے ہیں جس میں خواتین بھی مردوں کو ابیوز کر رہی ہیں, اور وہ ایموشنل ٹارچر بہت زیادہ ہوتا ہے by talking about same issue again and again and again and again and not resolving it and magnifying it to the other people جو کہ irrelevant لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھ کے صرف گٹ پٹ کرنی ہے. always remember کہ اگر آپ کا ناک یا کان کا ایشو ہے you'll go to ENT. always remember if it is your eye related you will go to کس کے پاس جائیں گے, آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس, آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس. اف یو ہیو پرابلم ود دی ہارٹ یو ول گو ٹو دا ہارٹ اسپیشلسٹ. تو پلیز اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے, دوستوں یاروں میں بھی بہت زیادہ مت بتائیں, بہت زیادہ وہ چیز جو ہے وہ باہر پھیل جاتی ہے, اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. سہیلیاں بیٹھ کے بھی ایلیویٹ کرتی ہیں, سہیلے بھی ویسے بیٹھ کے ذرا کم کرتے ہیں, لیکن سہیلیاں بیٹھ کے ٹریگر کر دیتی ہیں کسی جب اپنے ڈومیسٹک ایشوز پہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتی ہیں. سوری ٹو سے یہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ خواتین مجھے اس پہ جو ہے وہ بڑا وہ کہتی ہیں, لیکن میں کہتی ہوں دیٹس ٹرو. لیٹس ٹاک اباؤٹ ریالٹی کہ جب آپس میں بیٹھتی ہیں سہیلیاں ٹریگر کرتی ہیں, اور میں نے تو اپنے گھر میں چاہے میں کہہ رہی ہوں جتنا مرضی ابیوز برداشت کر رہی ہوں, دوسروں کو کہتی ہوں ہاؤ ڈیئر یو, آپ ایسی کی تیسی کر دو. غلط ہے, کیوں ایسی کی تیسی کریں؟ آپ اپنا ہسبینڈ ہے, آپ کے بچوں کا باپ ہے, اگر نہیں بھی تو آپ بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کریں کہ چلو آج ہم ایسے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے انسان ایک, میں اس کو پتہ کیسے لیتی ہوں کہ فار ایگزامپل اف یو گو ٹو اے نیو کنٹری اور اے نیو پلیس, تو وہاں کی ڈیمانڈز ڈفرینٹ ہیں, تو وہاں جا کر آپ نے کیسے کہنا ہے کہ لیٹس سے آپ کیمپنگ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کیسے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنا کھانا کیسے بنانا ہے, ہم نے رہنا کیسے ہے, اور آپ کریٹیوٹی شو کرتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے جو بچے یہ آ کے مجھے کہتے ہیں نا وی ہیو سین آور پیرنٹس ڈوئنگ دیٹ, تو میں کہتی ہوں بیٹا ڈو یو وانٹ کہ کل کو آپ کے بچے بھی میرے سامنے بیٹھے ہوں, تو کہیں تو بریک کرو اس چین کو. اینڈ سچ اے بیوٹیفل تھنگ ٹو بیکم دا فرسٹ ڈراپ آف واٹر. آپ میاں بیوی مل کے بیٹھو, اور اگر آپ سفر رہو اس چیز کے, تو کہیں نہ کہیں اس کو ایڈجسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو کہ لائکس اینڈ ڈس لائکنیس کیا. آئی ایم سوری ٹو سے فیمیلز بھی میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب جو اسپیشلی جو ہاؤس وائفز بھی ہوتی ہیں اور وہ بندے کام کر کے آتے ہیں, نہیں رائٹ ٹائم دیکھتی ہیں کہ وین ٹو ٹاک اباؤٹ دا ایشو. آپ اچھے وے میں
اچھے ٹائم کا انتظار کر کے اس کو ٹونٹنگ وے میں مت بتائیے کہ تمہاری ماں نے یہ کیا, تم نے مجھے یہ نہیں دیا, بچوں کے اوپر یہ مسئلہ ہے. بچے دونوں کے ہیں تو, اور ہسبینڈس بھی جو آئی ایم سوری ٹو سے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں مرد, ان کو بھی میں کہوں گی کہ یہ ان کی اپنی پرسنالٹی کو ڈیمیج بھی کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے چیزوں کو ایڈریس کریں, اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, حل نہیں ہو رہا, تو دین گو ٹو دا کاؤنسلر. اور چائلڈ ابیوز بھی بڑھتا جا رہا ہے, جو آپ گراف دیکھتے ہیں تو یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. بچوں کا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, اس پہ بھی آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پورے شوز کیے ہوئے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے اوپر. کیا ہم کیا کریں, اسکولس کو جو ہے وہ دوبارہ سے بتائیں کہ بھئی آپ نے کیا پڑھانا ہے بچوں کو. اسکولز میں ٹیچروں کی اپنی نہیں شرم ختم ہوتی. میں ٹیچرز کی ٹریننگ کی تو میں نے انہیں کہا کہ لیٹس سے میں ایک بچہ ہوں یا بچی ہوں چھوٹی, مجھے آپ کیسے میری زبان میں, جیسے آپ نے شروع میں بڑی خوبصورتی سے کہا امرین, لے مین کی لینگویج میں بتاؤ, ایک عام انسان کی زبان کی, کہ وہ کیا سمجھ آئے. ٹارگٹ آڈینس کیا ہے. نمبر 2, وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو امپریس اینی بڈی. انفارچونیٹلی پھر میں کہوں گی کہ ہمیں کسی بھی زبان پہ عبور حاصل نہیں. میں اس کی سفرر ہوں, میں بھی اس کی, آپ دیکھ لیں. اگر آپ مجھے اردو جیک آف آل ٹریڈس اینڈ ماسٹر آف نان, یہ ہمارا ایک اگین ڈائلیما ہے, کیونکہ ہماری ایجوکیشن ہی اس میں ہوئی ہے. لیکن وہاں پر آپ نے کہا کہ بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. ٹیچرز کو جب میں نے پوچھا تو وہ خود شرما رہی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ باڈی پارٹس کو آپ نے کیا نام لینا ہے, کس طرح سے bتانا ہے, بچے کو بچے کی لینگویج میں کیسے بتانا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو فیکلٹی ٹریننگ ڈیولپمنٹ پروگرام از ویری مچ امپورٹنٹ, جس میں ہم اساتذہ کی تربیت کرتے ہیں. آپ نے کہا اب وہ تربیت کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا نا, جو آپ نے کہا پہلے وقتوں میں ہوتی تھی. نو ڈاؤٹ ہوتی تھی ویسے تھوڑی بہت, ٹیچر کوئی نہ کوئی ایک آپ کو مل جاتا تھا 10 میں سے جو تھوڑی بہت تربیت کر دیتے تھے, یاد رکھتے ہیں. لیکن آج کل وہ تربیت کا ایلیمنٹ کم ہو گیا, نہ تربیت ہو رہی ہے, اور نہ ہی سچی بات ہے اسٹوڈنٹس ٹیچرز کو اتنا وہ دیتے ہیں ورتھ کہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ سنیں. تو یس یو آر ویری مچ رائٹ, اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے نو کہنا. گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سے اگین گڈ ٹچ میں بھی آئی ایم سوری ٹو سے گڈ ٹچ میں بھی بہت سے اس میں جو ہے نا آگے ورس کیسز مارجن نکل آتے ہیں. جب میں کچھ ایسے کیسز دیکھے ہیں ہومو سیکشوالٹی کے, جس میں وہ ہیں نہیں, لیکن اٹس جسٹ بیکاز دے تھاٹ اٹس اے گڈ ٹچ, تو ان کی سیکشل اورینٹیشن ہی ویسے ہو جاتی ہے. جب وہ ہو گئی تو وہ ٹیونڈ اپ ہو گئے, حالانکہ وہ بایولوجیکلی نہیں ہے. It's just psychologically they got the player out. یہ بھی اس کی ایک فارم آ گئی نا. تو وہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی اگین کیا لائن ہے, we need to talk about that. اس طرح کے ہمارے ریالٹی شوز کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایجوکیشنل اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. خدارہ میڈیا چینلز کے اندر سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. پولیٹیشنز کے لیے سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. ہر ادارے کے اندر سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. اچھا, میں کیونکہ میں اس میں بتا دیتی ہوں نا, ہمارے ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ہمارے کرمنل فورینزک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, چائلڈ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, کاؤنسلر جو کہ میں ہوں وچ از کاؤنسلنگ از فار ایوری بڈی. سو دیر آر لوٹ آف برانچز ناؤ. تو آپ اپنا ایریا آف اسپیشلائزیشن جب کر کے اور کوشش کریں کہ ہر سیکٹر کو جس کو کہتے ہیں ہٹ کریں, اور سب سے پہلے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کمز دا فرسٹ. اچھا, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بات کریں گے, میں یہاں پہ ختم کروں گا بات. آپ کو بہت شکریہ, لیکن ہم وعدہ کر کے جائیں کہ اس میں یہ ہم نے بہت ساری ایک وائڈ چیز کی ہے. اب ہم ایک کو پلان کر کے کہ کسی ایک ٹاپک کو پکڑ کے اس پہ جو ہے وہ آگے کریں گے, تاکہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کیا جائے, کیونکہ ہر ایک کی بہت آف شوٹس ہیں, بہت سی برانچز ہیں, بڑا سارا کچھ ہے. ہاں, تو یہ ایک ویورز کے ساتھ ہم دونوں بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کا ایک سیشن ایٹ لیسٹ منتھلی ایک سیشن جو ہے اس میں وہ کریں گے اس میں. اور انہی کی بات کو تھوڑا سا میں واپس لے کے آؤں گا, انہوں نے زیادہ کہہ دی, تھوڑا سا واپس لے کے آؤں گا. جہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بات ہو رہی ہے ناظرین, وہاں پہ ضروری یہ, اور صاحب اقتدار کے لیے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ دو چیزیں, ایک جو عربی ہے وہ ضروری کی جائے, مینڈیٹری کی جائے, تاکہ ہمیں دین کی خود سے سمجھ آنی شروع ہو, اور یہ اسکول لیول سے جو ہے وہ کیا جائے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ جو سائیکالوجی ہے, یہ سبجیکٹ جو ہے نا, جہاں پہ اگرو انگریزی اسلامیت آپ نے پڑھانی ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں, جب تک ہیومن سائنسز, جب تک ہیومن بیہیویئرس کا اس ایج سے بچوں کو پتہ نہیں چلنا شروع ہوگا, ہم ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے اور خوار ہوتے رہیں گے. تھینکس فار ایڈنگ اٹ. یا اینڈ بہت شکریہ, اور آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد. زندہ باد.